السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم میکنگ ود مسز آفریدی۔ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو لائبریری ہے آپ اس کے بکس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی کیا کلیکشن ہے، تو آج میں آپ کو اپنا یہ والا پورشن دکھاتی ہوں لائبریری کا۔ جب میں 7th 8th میں تھی تو ایز یوزول میں نے بابرا کارٹلینڈ اور ملز اینڈ بومز کی کتابیں پڑھ کے شروع کیا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کی ایج بڑھتی ہے، آپ کی پریورٹیز لائف کی چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا مزاج بدلنے لگتا ہے۔ تو پھر مجھے یاد ہے میرے کالج میں مجھے انگلش کلاسک ناولز پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تھامس ہارڈی، ٹالسٹوئے اور جین ایئر، اس کی میں نے بکس بہت زیادہ پڑھی تھیں۔ ایک ٹائم آیا کہ مجھے کہیں سے قرآن کا تفسیر اور ٹرانسلیشن کسی نے گفٹ کیا، اور اس کے بعد چونکہ مجھے پڑھنے کی بہت ہیبٹ ہے تو میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد پھر مجھے دنیا کی اور کتابوں میں کچھ مزہ نہیں آتا تھا۔ لیکن یٹ کچھ ایسا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے کلیئر نہیں ہوتی تھیں، دعائیں مانگتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کتاب سکھا دے، سمجھا دے۔ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں جانے کا موقع ملا، میں نے پڑھا وہاں پر، تھوڑے عرصے تک پڑھایا بھی، لیکن پھر گھر کی کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی۔ پھر میں نے گھر میں اپنا تفسیر کرانا شروع کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے کامیاب کیا کہ میں نے ایک بیچ اپنا کروا لیا، اور الحمدللہ جو میری اسٹوڈنٹس تھیں آج اپنے فیلڈس میں وہ سکسیزفلی کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں میری لائبریری میں آج کل وہ سامنے آنے لگی ہیں، کیونکہ وہ میری نیڈ ہے، ریفرنس کے لیے مجھے بار بار نکالنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور وہ جو بکس جو تھیں جب میں اپنے 10th اسٹینڈرڈ میں تھی یا میں کالج میں تھی، وہ جو ہے وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں ہیں، کدھر رکھی ہیں، لیکن سامنے سامنے مجھے وہی بکس نظر آتی ہیں جو میری نیڈ ہیں۔ مولانا مودودی کا ہے، تفسیر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے تفسیر القرآن، یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی کی ہے، اور اس کو میں اس لیے بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لیٹسٹ ہے۔ جو ہماری ریسنٹ پرابلمز ہوتے ہیں ان ایشوز کو بھی یہ کیٹر کرتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں، قسطوں پہ چیزیں اور بینکنگ سسٹم، اور جو یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان مسائل کے آپ کو جوابات مل جاتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ اوپر زیادہ تر یہ ساری تفسیرات ہیں۔ یہ 10 بکس کا جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کا گرامر کے لحاظ سے گرامیٹیکلی ان کو انالیسس کیا گیا ہے۔ قرآنی احکامات اور مسائل ہیں، فقہ سے فتاوی خواتین، عورتوں پر حرام مگر کیا، کیونکہ اکثر کویسچنز ہوتے ہیں کلاسز میں، تو پھر ان سے ریلیٹڈ یہ احکامات ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، احادیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی فقہ اور کسی بھی سیکٹ کو آرام انلائٹمنٹ آ جاتی ہے کہ کہاں آپ کو کوئی صحیح لائنز پہ لے جا رہا ہے اور کہاں کوئی آپ کو ٹریپ کر رہا ہے کسی غلط پہ، اور پھر آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ ہمارے بہت کم اختلافات ہیں۔ یہ تو لوگوں کا ایک کریٹ کیا ہوا ایک کنسیپشن ہے اور مس کنسیپشن ہے کہ ہمیں بہت اختلافات ہیں۔ اس جو ہے یہ احادیث کے والیومز ہیں، یہ ہیں فقہ سے متعلق کتابیں ہیں۔ یہاں پر کچھ فکشن کی بکس ہیں، یہ جب زندگی شروع ہوگی۔ ایک چیز میں ضرور میں نے اختلاف کیا ہے اس کے بک میں، جو کہ ابھی اتنا نہیں ہے ضروری بتانا، لیکن میں نے بہرحال اس میں اختلاف ضرور کیا ہے جس سے میں ایگری نہیں کرتی ہوں۔ اینی لیکن آپ پڑھیں، اچھی بک ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ مترادفات القرآن، یہ بڑی ہی ایک علمی کتاب ہے، جو لوگ گہرائی میں اور ڈیپتھ میں قرآن کی عربک کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں قرآن کے ایک ایک ورڈ کو اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ
ایکسپلین کیا گیا ہے، اور قرآن فہمی میں یہ بہت ہی مددگار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی تفسیر سیکھنا ہو یا سکھانا ہو، مولانا عبدالرحمن کیلانی کی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بک نظر آ رہی ہوگی، ہدایت المستفید، اور بہت ہی اچھے ٹاپکس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ شرک اور کیا ہے، دیکھیے توحید پر ہے، توحید کی فضیلت کا بیان، شرک سے ڈرنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی کی وضاحت، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مکے کے جو کفار ہوتے تھے، حالانکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کی گواہی کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے جو انسان کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم 1.25 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے۔ ہدایت المستفید اور عبدالرحمن بن حسن کی ہے۔ یہاں پر آپ خطبات حرم، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، حالانکہ ان کی کتاب پڑھنے سے زیادہ مجھے ان کی ویڈیوز دیکھنے میں، ان کے لیکچرز سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، اور دل میں گھر کر لیتا ہے ان کا بات کرنا۔ تو ان کی شہادت قبول کرے اور ان کو جنت الفردوس کی جگہ دے۔ اور بھی علمی کتابیں ہیں جن کے ابھی میرے پاس، اگر میں ایک ایک کو بیان کرنے لگی تو بہت زیادہ اس میں وقت لگے گا۔ یہ میرے کچھ بکس ہیں جو انگلش لٹریچر کے ہیں، کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بہت ہی اولڈ ہیں، اینٹیک بکس میں سے ہیں، جو کہ میرے تایا کے بکس ہیں۔ یہ 1935 کا بک ہے، اتنا اولڈ، اور کیا ہے، سلور باکس پر۔ جو میرا بڑا فیوریٹ بک ہے یہ ہے تھامس ہارڈی کا ہے، فار فرام میڈنگ کراؤڈ۔ شیخ محمد نواز، کمبر، ڈسٹرکٹ لاڑکانہ، سندھ، 1936 کا بک ہے۔ تو ایسے بہت سارے بکس ہیں۔ ہے لینن، 1966 کا پبلش کیا ہوا یہ بک ہے، کیمبرج ایٹ دی یونیورسٹی پریس، 1928۔ یہ ہے سندھی رائٹر ہے عمر جلیل، ان کی بہت ہی اچھی بک ہے یہ۔ سرکش روحیں، یہ خلیل جبران کے افسانے ہیں جو ڈمی۔ یہ ہے نسیم کھرل صاحب کا ہے۔ اور سامنے میرا فیوریٹ یہ گلوب ہے، اور کچھ نہیں ہوتا تو میں اسی کو غور سے دیکھنا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اچھا لگتا ہے اللہ کی چیزوں کو دیکھنا کہ اللہ نے کدھر کیا کیسے بنایا ہے۔ اور یہ وال کلاک سامنے لگایا ہے میں نے، کیونکہ جب آپ کے پاس پڑھائی زیادہ کرنی ہو، ٹائم کم ہو، تو پھر ٹارگٹ بنانا پڑتا ہے کہ مجھے اتنے وقت میں یہ اتنی چیز اسٹڈی کر کے اور یہ چیز بنانی ہے، لیکچر بنانا ہے۔ اپنے اس جگہ پہ بیٹھ کے مجھے بڑا ہیلپ فل ہو جاتا ہے میرے لیے چیزوں کو پڑھنا، اسٹڈی، کیونکہ سب چیزیں میرے رینج میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہر جگہ کا ایک الگ مجھے لگتا ہے ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ادھر بیٹھ کے آپ کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ کچھ بکس ہیں فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور کیا ہے، نماز کے مسائل ہیں، یہ قیامت کا بیان ہے، روزوں کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں۔ تو یہ ہے، ان کے رائٹر ہیں محمد اقبال کیلانی۔ انہوں نے، ان کا ایک چیز یہ اچھی ہے کہ انہوں نے سنی سنائی باتوں کے بجائے جو بھی مسئلہ ہو، پہلے یہ قرآن کی آیت بتاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی حدیث کے ذریعے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ اور تو یہ اوتھینٹک اس طرح کے اگر چیزیں ہوں تو آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ سنی سنائی باتوں کے بجائے دین کے معاملے میں خاص طور پہ اگر ہم اوتھینٹک ریلائبل دلائل سے چیزوں کو سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا کریں اور ویسا کریں۔ نہیں، ہم نے کچھ کسی کے سننے پہ نہیں کرنا، ہم نے صرف
دلیل سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. گرامر کی عربک گرامر پر یہ یہاں پر یہ سیرہ کی کتابیں ہیں. یہ انسان کامل الرحیق المختوم بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کا انگلش ورژن بھی ہے. جس کو پڑھنا جو شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا، اور اس سے زیادہ اوتھینٹک مجھے نہیں لگتا کہ رسول اللہ کی سیرہ پہ کوئی بک ہو سکتی ہے. یہ ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، بہت ہی علمی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے خلیل الرحمن چشتی کی. فتاویٰ برائے خواتین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. ایک بک ہے دی لائف آف صلاح الدین ایوبی، ہمارے اسلامک ہیرو. یہ کچھ اخلاقیات پہ بک ہے، مخزن اخلاق، اور یہ تبلیغی نصاب ہے، زیادہ تر یہ تبلیغی جماعت میں پڑھایا جاتا ہے. یہ ہے تفسیری نکات و افادیت حافظ ابن القیم کی چہرے کا پردہ، انجینئر نوید احمد کی بک ہے، سید ابو العلا مودودی کی ہے. یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت زیادہ بکس نظر آئیں گے، کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور ان کا جو ایک اسلام سے ریلیٹڈ جو ایک انقلابی تصور ہے وہ مجھے بہت زیادہ قرآن کے قریب لے جاتا ہے. قرآن ہے ہی ایک انقلابی کتاب، جس کو آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو ایمفسس کیا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہی کیا ہے. اس میں کچھ ایسی بکس ہیں جو مجھے گفٹ بھی کر دیتے ہیں لوگ، اور میں رکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ہر طرح کی بکس کی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کی. آپ جتنا آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا، اور بعض دفعہ کچھ بکس میں ایگزیجریشنز بھی ہوتی ہیں، تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ قرآن سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو پھر اس میں بھی آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے کہ نہیں، دیکھیے اصل قرآن اور حدیث کی اسٹڈی یہ ہے، تعلیم یہ ہے، اور لوگوں نے اس میں زیادہ ایگزیجریشن کی ہے. تو ایک اصول کریں کہ پہلے تو آپ قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد آپ جو بھی بک پڑھیں آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک علم آ جاتا ہے جو کہ انسانوں کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم پر مبنی ایک کتاب ہے جو آپ نے سیکھ لی، سمجھ لی، دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ جو چاہیں بکس پڑھیں. علوم القرآن ہے، یہ بھی بہت اچھی بک ہے، مولانا تقی عثمانی کی ہے، اور خاص طور سے یہ دنیا میرے آگے بہت ہی خوبصورت مجھے یہ بک لگی. ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید کی ہے. شعور حیات مولانا محمد یوسف اصلاحی کی ہے. یہ زیادہ تر تقویٰ اور اخلاقیات پر بیسڈ بکس ہیں. اسرار احمد کی ہی ہے، علامہ اقبال اور ہم. اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ کو باسکٹ نظر آ رہی ہے، تو یہ میں نے دیکھی ایک ٹوکری میں رکھا ہوا ہے. نماز کے بعد یہ سامنے آپ کی چیزیں ہوں، آپ اٹھائیں اور پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈیں کہ میں کون سی بک کہاں رکھی ہے اور اپنے کیا پڑھوں. تسبیح ہے، ٹوکری سامنے رکھیں. اور زیادہ تر دیکھیے یہ میرا جا نماز ہے، اور یہ پرفیومز بھی ہیں. اگر آپ جا نماز پہ پرفیوم لگا دیں، اپنے اوپر لگا دیں، کمرے میں تھوڑا سا اسپرے کر دیں، بڑا ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں. یہیں پر میں اپنا یہاں پر جا نماز بچھاتی ہوں، اور یہ سامنے ہی میرے یہ ٹوکری پڑی ہوتی ہے، اٹھا کے میں سامنے رکھ دیتی ہوں. تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، آپ کو یاد رہتا ہے کہ کچھ نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں آپ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ایک ٹوکری ضرور بنائیں. میں آپ کو مشورہ دوں گی جو آپ کے سامنے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہو. مجھے نہیں پتہ کہ میں آپ تک کس حد تک کنوے کر پائی ہوں اپنی لائبریری کی چیزوں کو. ڈیسک کے نیچے یہ ڈراورز ہیں جس میں میرے سارے جو پڑھائی کی چیزیں ہیں وہ رکھی رہتی ہیں. ان میں میرے لیکچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سارے یہ میرے فائلز یہ بنے ہوئے ہیں لیکچرز کے. یہ میری لائبریری تھی چھوٹی سی. ان کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.